رجب بٹ کی عدالت میں پیشی۔ رجب بٹ کے وکلا نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہ آج پیش رفت کیا ہوئی ہے، رجب کی پیشی کی کیا کارروائی ہوئی ہے؟ رجب بٹ، زرق نذیر اور ندیم مبارک نانی والا تینوں اپنی اپنی عبوری ضمانتوں میں عدالت میں آج جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں۔ پہلی کال پہ نہ ریکارڈ موجود تھا اور نہ ہی NCCIA کے لیگل پروسیکیوٹر اور جو ہے وہ تفتیشی افسران جو ہے وہ موجود تھے عدالت میں۔ ہماری سبمیشن پہ کہ ان کو انشور کر لیا جائے کہ ریکارڈ بھی پیش کر دیا جائے اور IOs بھی along with جو ہے وہ پروسیکیوٹر عدالت میں انشور کر لیے جائیں ان کی اپیرنس، جس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے نائب کورٹ کو جو ڈائریکشن دی اور بعد ازاں سیکنڈ کال پہ ریکارڈ تو آ گیا مگر NCCIA کے پروسیکیوٹر صاحب بھی نہیں آئے اور تفتیشی افسران بھی جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے عدالت نے اس میں 28 اپریل جو ہے وہ تمام کے کیسز میں نیکسٹ سماعت جو ہے وہ اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ تاریخ پہ تمام لوگ جو ہے وہ اویلیبل ہو جائیں گے along with the record، تاکہ جو ہے اس کو کسی حتمی نتیجے کی طرف لے جایا جا سکے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ریکارڈ عدالت میں پیش ہوا تھا، ریکارڈ میں کیا لکھا گیا ہے؟ NCCIA نے اس مقدمے میں کیا رجب بٹ گنہگار ہے یا بے قصور ہے؟ ریکارڈ کے مطابق جو NCCIA ہے اس نے کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ رجب بٹ، ندیم مبارک اور زرق تینوں کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے کیٹاگوریکلی اسپیسیفکلی جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ تینوں نے اپنی اپنی عبوری ضمانت کروا کے اپنے اپنے کیسز میں جو ہے یہ تفتیش جوائن کر چکے ہیں۔ تفتیش کا عمل جو ہے وہ اس میں یہ مکمل طور پہ کوآپریٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے موبائل فونز بھی جو ہے وہ جو کسی ایجنسی کو اس طرح کے کیس میں چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے رینڈر کر دیے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے تھورلی جو ہے وہ کوآپریٹ کیا ہے اپنی تفتیش کے دوران تمام تفتیشی افسران کے ساتھ، تو اسی بنیاد پہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ جو ان کو درکار تھا ان سے تفتیش کا عمل، اس کی حد تک جو ہے وہ انہوں نے مکمل کوآپریٹ کر لیا ہے اور یہ کسی بھی طرح کسی بھی صورت کسی مقدمے میں تفتیش میں جو ہے وہ درکار نہیں ہے۔ ندیم جو ہے وہ اس وقت ندیم اور زرق جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، تو عدالت میں انہوں نے کیٹاگوریکلی جو ہے وہ لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ تفتیش کے مقصد سے ان کو مطلوب یا درکار نہیں ہے۔ کسی بھی پری ارسٹ بیل کی پروسیڈنگز کے اندر عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ جو ہے وہ ان کی جو بیل گرانٹ کرنے یا جو ہے وہ اس کو ریفیوز کرنے کے اندر جو ڈکلائن کرنے کا عمل ہے وہ صرف ایک ہی بنیاد پہ ہوتا ہے، اگر تفتیشی ایجنسی کو تفتیشی عمل کے لیے جو ہے وہ ان کی اپیرنس ریکوائرڈ ہو ان کے سامنے، یا جو ہے وہ ان کی ضرورت ہو اور یہ کوآپریٹ نہ کر رہے ہو اور ان سے کوئی جو ہے وہ ریکوری ایفیکٹ میں عمل کرنی ہو، دونوں عمل جو ہے وہ ان کی پری ریسٹ بیل کے اندر ہی جو ہے وہ انہوں نے بطور گڈ سٹیزن اور جو ہے وہ لا ابائڈنگ سٹیزن انہوں نے تفتیش کے عمل میں مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ کوآپریشن کی ہے اور اپنے موبائل فونز بھی دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے اب NCCIA کے دونوں تفتیشی افسران نے کیٹاگوریکلی اور اسپیسیفکلی جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ یہ تفتیش کے مقصد سے مطلوب یا درکار جو ہے وہ انہیں نہیں ہے۔ اب آج عدم موجودگی کی وجہ سے پروسیکیوٹر صاحب اور تفتیشی افسران بیل جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکی اور نیکسٹ سماعت جو ہے وہ 28 اپریل جو ہے اس میں مقرر کر دی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ موبائل فون جس نے آپ نے بتایا کہ NCCIA کے حوالے کیے گئے ہیں، موبائل فون کے فرینسک کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کیا اس موبائل فونز جو ہے وہ فرینسک کے لیے بھجوائے گئے ہیں، جس کی ابھی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بقایا ہے۔ اچھا، یہ کیس اتنا لمبا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ اس میں فیصلہ تو آ جانا چاہیے تھا۔ یہ ہر تفتیشی ایجنسی کا ایک اپنا موڈ اور مینر ہے۔ پولیس کی طرح ان کی تفتیشیں جو ہے وہ نہیں چلتی کیونکہ یہاں پہ ٹیکنیکل گیجٹری انوالو ہوتی ہے یا جو ہے وہ اس کے اندر ڈیجیٹل میڈیا انوالوڈ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ سم ٹائمز جو ہے وہ یہ ٹائم لے لیا جاتا ہے، بٹ اس کے باوجود آپ کا سوال بڑا جو ہے وہ فیئر قسم کا ہے کہ ان حالات میں اس کو کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا اور ہم سب بھی جو ہے وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تفتیش جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جانی چاہیے اور آئی ہوپ کہ جو ہے وہ بھی آل ہوپ 28 اپریل تک جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے۔ تھینک یو۔